اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ اور البتہ تحقیق انہیں فرمایا ہارون من قبل اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے اس بچڑے کے پوجتے ہوئے ان کو متنبع کرنے والے ان کے نبی ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تم اس کے ذریعے، اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم سامری کی بات کو مان کر اس بچڑے کو رب مانتے ہو یا مجھے رب مانتے ہو۔ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر تم اللہ کی بجائے بچڑے کو رب مانو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، تمہارا کارساز، تمہیں تکالیف سے بچانے والا وہ اللہ ہے، رحمان ہے، اس کو پہچانو۔ یہ بچڑا نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہارا رب اللہ رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو، میں تمہارا رسول ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر سامری کے پیچھے لگ کر تم بچڑے کے پوجا کرنے میں مشغول ہو رہے ہو۔ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تم میری پیروی کرو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ جس بات کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس بچڑے کی پوجا کرنا یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو تم میری بات مانو، میری پیروی کرو، اور تم اس سامری کی پیروی نہ کرو، اس کے کرتب کے پیچھے مت چلو۔ جب ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قوم میں صالحین بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 12,000 لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن اکثریت بت پرستانہ ذہن رکھتی تھی، اور وہ بت پرستانہ ذہن سامری کے دھوکے میں آ کر وہ اس کی بندگی میں لگ گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ہارون علیہ السلام کی بات متاثر کرتی تھی، وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے، لیکن ایک روش جب اختیار کر لی جائے تو وہ اس روش سے ہٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا، قالو، انہوں نے یہ بات کہی، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو ہمیشہ اس کے گرد جم کر بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اعتکاف عبادت ہے۔ آدمی کے دل میں جب کسی کی محبت اتنی شدید ہو جائے کہ اس کی محبت لینے کے لیے اس کے گرد جمع ہو جائے، بیٹھ جائے اعتکاف کی حالت میں، تو یہ اس کی بندگی ہے۔ جو درباروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے اور دربار والوں سے، اس قبر والوں کے ساتھ ایک تعلق ظاہر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سکون ملتا ہے، تو یہی چیز ہے جو انہوں نے کہی کہ ہم تو اس کے گرد جم کر بیٹھے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بات، ہمارا یہ عمل غلط تھا اور میں اللہ کے پاس سے کتابیں لے کر آیا ہوں، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے، رجوع کر لیں گے۔ وہ یا 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھی تھے، ایمان والے، جو قلیل ہونے کے باوجود ایمان پر پکے تھے، اور دوسرا سامری کے ساتھی جو بت پرستانہ ذہنیت رکھتے تھے اور وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اپنے شرک پر، اور تیسرا گروہ وہ جو سوچنے سمجھنے پر مجبور تو ہوا لیکن اپنی روش بدلنے سے اس نے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم تو اس وقت تک اسی حالت پر رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون، جب موسیٰ علیہ السلام سرداروں سے فارغ ہو گئے
پھر ہارون سے خطاب کرتے ہیں، کیونکہ اصل ذمہ داری قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کی وہ ہارون علیہ السلام کی تھی۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے بعد اس قوم میں نبی بھی ہو، تو میرے بعد تم اس قوم کی قیادت کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، اور ان میں جو فسادی ہیں ان کی بات کو نہ ماننا۔ سورۃ الاعراف میں یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو ہارون کو یہ خاص وصیت کی کہ ان شر پسندوں کے فتنے سے بچ کر رہنا اور ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ دینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہنے لگے، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تمہیں منع کیا جب تم نے یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ بت پرستی میں ایسے ملوث ہو گئے کہ اللہ کی بجائے بچڑے کو انہوں نے رب بنا لیا، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ اللہ تتبعنی، کہ تم میری پیروی نہ کرتے۔ یہاں دو مفہوم بیان کیے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا تھا، تمہیں کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرنا اور ان کے شر پسندوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ دینا، تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں میری بات کی خلاف ورزی کی اور کیوں ان کو موقع دیا ان شر پسندوں کو سر اٹھانے کا؟ اور دوسرا مفہوم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم ان سے الگ ہو کر تم میرے پیچھے آتے۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کیا تم نے میرے حکم کو نہیں مانا؟ پھر ان سے سوال کیا، ان کا عذر سننا چاہتے تھے۔ قالا، اس پر ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ دیکھیں کتنا پیارا خطاب ہے، باپ بھی ایک تھا لیکن ماں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو ان کا ذکر کیا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی کو اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑ۔ وہ غصے میں انہوں نے بھائی کے سر کے بال بھی پکڑے اور داڑھی بھی پکڑی۔ یہ توحید کے لیے ان کا جذبہ تھا، وہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بچڑے کی بندگی میں لگ گئے، تو انہیں شدید غصہ آیا۔ جذبات میں اپنے بھائی کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑے اور اپنی طرف کھینچا، تو اس پر ہارون کہنے لگے علیہ السلام کہ میری داڑھی کی اور سر کے بال نہ پکڑ۔ تو یہ جو جذبات ہیں، جب آدمی نیک ہوتا ہے اور اللہ کا نبی خاص طور پر، تو وہ دین کے معاملے میں تھوڑی سی مداہنت بھی برداشت نہیں کرتا، تھوڑی سی کمزوری بھی اس کو بہت بری لگتی ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں وسیع الظرف ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن دین میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں جہاں ان کا خیال ہے کہ نافرمانی ہوئی ہے، وہ شدید ہوتی ہیں۔ یہ دنیا دار دنیا کے معاملے میں شدید ہوتے ہیں، اپنے باپ اور بیٹے سے لڑ پڑتے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہوں تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، لیکن دین کے بارے میں ان کے اندر بے حسی ہوتی ہے، بے غیرتی ہوتی ہے، کوئی کچھ کرتا رہے ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ اللہ والے صالحین ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، انی خشیت، بے شک مجھے یہ ڈر لگا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تو نے انتظار نہیں کیا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کے اجتہادات میں یہاں اختلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ چاہتے یہ تھے کہ جب قوم اس طرح گمراہ ہوئی تو پھر ان سے مکمل برات کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام میرے پیچھے آ جاتے،
ایمان والوں کو لے کر میرے پاس پہنچ جاتے اور مجھے پھر بتاتے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام جو عذر پیش کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، وہ سننے والا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا۔ گویا یہ تفرقہ سمجھانے کی انتہا کر دی تھی۔ سورۃ الاعراف میں خود ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے اور یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ قتل کیے جانے کا خوف، یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے اتنی دعوت دی اور اتنا کھلے عام رد کیا اس شرک کا کہ قوم قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی تفرقہ ان سے علیحدہ ہونے کی حاجت نہیں، چند دن ان کو برداشت کر لیں۔ یہ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہ توحید کی طرف آ جائیں گے، یہ پھر اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے، اس لیے ابھی ان سے علیحدگی درست نہیں ہے۔ تو یہ اجتہادات کا فرق انبیاء تک کے اندر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، اور یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے وقت سے پہلے ان سے علیحدگی کر کے ان کو جانشینی کے بغیر چھوڑ کر تم چلے آئے، تم نے کسی کو وہاں نمائندہ مقرر نہیں کیا اور یہ سامری کے بالکل حوالے کرائے، ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اختلاف سوچ کا، فہم کا بالکل ممکن ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت کے اتحاد کے لیے ہم شرک کا رد کرنا بند کر دیں۔ یہاں اس تفرقے سے بچنے کے لیے ہارون علیہ السلام نے دعوت بند نہیں کی، دعوت تو اس شدت سے دی کہ قتل ہو جانے کا خوف پیدا ہو گیا، لیکن ان سے عملاً علیحدگی نہیں کی۔ تو جو دعوت ہی کو بند کر دیں، جو دعوت کو ہی رکاوٹ سمجھیں امت کے اتحاد کے اندر کہ امت کا اتحاد کرنا ہے، لہٰذا اب بند کر دو یہ بات کہنا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا شرک ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ پکارنا یہ شرک ہے۔ ان باتوں کو بند کر دو، امت اکٹھی کرو۔ امت کو اکٹھے کرنے کی خاطر وہ توحید پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس مداہنت کا انبیاء کی تاریخ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہارون علیہ السلام قوم کو روکتے ہیں اور اس شدت سے روکتے ہیں کہ گویا وہ قتل ہونے تک پر وہ تیار ہو گئے، اس لیے یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں سے بات بھی کر لی اور ہارون علیہ السلام کا عذر بھی سن لیا، اور عذر سنتے ہی جب انہیں تسلی ہو گئی تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 151 میں وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں داخل فرما۔ تو یہ بھائی کے لیے دعا ان کی اس عذر کو سننے کے بعد کہ ان کا قصور کوئی نہیں، انہوں نے خوب سمجھا دیا۔ اس کے بعد وہ اصل مجرم سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہ بچڑے کو بنا کر کیا تو نے یہ شرک کی طرف قوم کو مائل کیا؟ کیوں کیا؟ سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب جب سامری نے دیکھا کہ میں اب موسیٰ کی گرفت میں آ رہا ہوں اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، تو اس نے ایک بہانہ گھڑا، کہنے لگا قال بصرت بما لم يبصروا به، کہ میں نے وہ دیکھا جو اور لوگوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جبرائیل، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جبرائیل جو ہے اپنی سواری پر جہاں زمین پر قدم رکھتے ہیں، جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اور میں نے رسول کے نقش قدم پر اس مٹی کو اٹھا کر فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس کو اس بچڑے پر، اس سونے پر ڈال دیا۔
उस सोने पर डालकर उसमें से आवाज आने लग गई। ये सिर्फ उसका बहाना था, सिर्फ वो कश्फी इल्हाम के जरिए, अपनी करामत के जरिए लोगों को मुतासिर कर रहा था ये बात कहकर। हकीकत में ऐसा नहीं था, वो फनकार, बुत बनाने वाला था और उसको ऐसे तरीके मालूम थे जिससे हवा गुजरे तो उसमें से आवाजें आने लग जाएं। तो उसने ये कहानियां बनाई हुई थी। हकीकत ये थी कि उसके पास इसकी कोई दलील नहीं थी। वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, मेरे नफ्स ने इस काम को मेरे लिए अच्छा करके दिखाया। मुझे ये काम पसंद आया कि मैं इस तरह इस जेवरात का बछड़ा बनाऊं और उस पर वो मिट्टी डालूं जो मैंने जिब्राइल के पाँव के निशान से ली थी, और उस मिट्टी का ये असर होगा कि वो बछड़े में से आवाज़ें आने लगेंगी। तो मेरे दिल ने मेरे लिए ये काम मुज़य्यन कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम उस पर लानत करते हैं, अल्लाह के गज़ब का तज़किरा करते हैं। क़ाल फ़ज़हब, उसे कहा जा, फ़इन्न लका फ़िल हयाती, बेशक तेरे लिए ज़िंदगी के अंदर अन तक़ूल ला मिसास, ये कहना है कि मुझे न छुओ, मुझे हाथ न लगाओ। यानी उसको माशरे से, लोगों से काट कर अलग कर दिया, उसका माशरती बाइकाट कर दिया। और हो सकता है, जैसे मुफस्सरीन लिखते हैं, ये भी हो सकता है कि इस लानत का ये असर हो कि सामरी को जो हाथ लगाता था उसको भी बुखार चढ़ जाता था, हाथ लगाने वाले को भी बुखार चढ़ जाता था। इसलिए वो कहता था मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। वो माशरे से अलग, बिल्कुल अलग तलग होकर मर गया। ये उस पर अल्लाह का दुनिया के अंदर अजाब था। व इन्न लका मौइदन लन तुखलफा, बेशक तेरे लिए एक वादे का वक्त भी मुकर्रर है जो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा, जो पीछे छोड़ा जाएगा हरगिज नहीं, यानी जरूर होकर रहेगा। जरूर वो दिन आखिरत का आएगा। आखिरत में सजा अलग है और दुनिया की सजा ये है कि तेरा माशरती बाइकाट है और कोई तेरे करीब नहीं आएगा, और जो तेरे करीब आएगा उसको भी बुखार चढ़ जाएगा। और इसके साथ फरमाया वंजुर इला इलाहिक, अपने इस माबूद को देख, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, जिसके पास तू जमकर बैठा करता था, तो इत्काफ की हालत में बैठता था। इस माबूद का हम अब हशर करने लगे हैं। लनुहर्रिकन्नहु, हम इसको जरूर जला देंगे। सुम्मा, फिर लननसिफन्नहु, फिर इसको हम बखेर देंगे। फिल यम्मी नस्फा, दरिया में बखेरना, यानी इसको जलाकर इसकी राख भी दरिया में बखेर देंगे। ये जिसको तू रब बनाता था, कितना बेबस है, अपनी हिमायत भी नहीं कर सकता, अपने आप को मुश्किल से भी नहीं बचा सकता। ये कैसे रब हो सकता है? कैसे ये माबूद बन सकता है जो अब हम उसको जलाने लगे हैं, उसकी राख को बखेरने लगे हैं? गोया शिर्क के निशानात को मिटाना भी अहले ईमान पर लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के के अंदर हुकूमत मिली, इख्तियार मिला, तो सबसे पहले उन्होंने उन बुतों को गिराया जिनकी पूजा की जा रही थी। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे, उन बुतों को तोड़ दिया गया। तो यह अहले ईमान का फर्ज बनता है कि वो शिर्क के उन निशानात तक को मिटा दें जिससे लोग वाबस्ता होकर उसको इलाह बनाए बैठे थे। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा इलाह अल्लाह है, वो तुम्हारा इलाह है, तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक है। उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसने तुम्हें इत्काफ की इबादत भी सिखाई है, खाना काबा के तवाफ की इबादत भी सिखाई है। रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इत्काफ भी किया करते थे, नमाज, रोज़ा, ये सब उसकी बंदगियां हैं। उसको राज़ी करने की कोशिश करो, वो तुम्हारा रब है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई इस काबिल नहीं जिसको पूजा जाए, जिसकी बंदगी की जाए। वसिया कुल्ल शैइन इल्मा, उसके इल्म ने हर चीज को घेर रखा है,
وہ علیم ہے۔ تم ان ہاتھ کے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے ہو جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ وہ ماضی کے حالات جانتے ہیں، نہ مستقبل کے حالات جانتے ہیں، نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ لہذا تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو، جن کو معبود بناتے ہو، یہ سب معبودان باطل ہیں۔ عبادت کے لائق اللہ اکیلا ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی میں نجات ہے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور شرک یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ کر کے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ ہمیں قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔